السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، صدق الله العلي العظيم۔ یہ دنیا بکنگ آفس ہے جنت و جہنم کا، یہ دنیا بکنگ آفس ہے جنت و جہنم کا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ محترم ناظرین، آج میرا موضوع سخن ہے، دخول جنت کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ محترم، جس انسان کے اندر دو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ نمبر ایک ایمان کامل، نمبر دو اعمال صالحہ۔ اس کی دلیل آیت قرآنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو معلوم ہوا دخول جنت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ نمبر ایک پر ایمان کامل کا ہونا ضروری ہے اور نمبر دو پر اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم، ایمان کامل کسے کہتے ہیں؟ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذخیرۃ الملوک میں فرماتے ہیں کہ جان لو ایمان دل کی تصدیق ہے اور کمال ایمان کو حصول کا دار و مدار، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس سے درجات حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، وہ ہے ایمان کامل۔ اور ایمان کامل کے چار ارکان ہے۔ نمبر ایک پر تصدیق قلب، نمبر دو پر اقرار باللسان، نمبر تین عمل بالارکان، نمبر چار اتباع سنت۔ یہ ایمان کامل کے چار ارکان ہے۔ جس اندر اس انسان کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں وہ مومن کامل ہے، اور جو انسان ان چاروں باتوں سے محروم ہے اس کو کافر مطلق کہتے ہیں، اور جو انسان زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور جو انسان زبان سے دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن عملی میدان میں صفر رہا، یعنی اعمال نہیں کرتا ہے، ارکان اسلام پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو شریعت کے اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے۔ اے فاسقوں کے بارے میں اللہ چاہے تو اس کو جہنم بھی دے سکتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جنت بھی دے سکتا ہے۔ اور ایک انسان ایسا بھی ہے جو تصدیق قلب بھی ہے، اقرار باللسان بھی کرتا ہے،
ارکان اسلام پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ انسان اتباع سنت اور اسوہ رسول کے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے یا بڑوں کے دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں بدعتی کہا جاتا ہے، اور بدعتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے کتے۔ تو میرے محترم، دخول جنت کے لیے پہلی چیز ہے ایمان کامل کا ہونا، اور ایمان کامل کے لیے 4 ارکان ہے: تصدیق قلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، اتباع سنت۔ اور ایمان کامل کے لیے 5 شرائط ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو تکمیل ایمان کے لیے ضروری اور شرط قرار دیا ہے۔ تو ایمان کامل کے 5 شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 پر اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا، نمبر 2 اللہ کی قضا یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، نمبر 3 اللہ پر توکل کرنا، نمبر 4 اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا، نمبر 5 مصیبت کے اول مرحلے پر صبر کرنا۔ یہ ایمان کامل کے 5 شرائط ہے۔ نمبر 1 پر اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا، دوسری شرط اللہ کی قضا یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، تیسری شرط اللہ پر توکل کرنا، نمبر 4 اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا، 5ویں شرط صبر کے اول مرحلہ مصیبت کے اول مرحلے پر صبر کرنا۔ یہ کامل ایمان کے 5 شرائط ہے۔ تو بہرحال ارکان اسلام، ایمان کامل کے 4 ارکان کو سمجھ پر اس کے مطابق عمل کرنا، اور تکمیل ایمان کے جو 5 شرائط ہیں ان پر عمل کرنا۔ تو دخول جنت کے لیے پہلی شرط جو ہے ایمان کامل کا ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو ایمان مومن کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان مومن کامل ہو کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ دخول جنت کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب رہی بات اعمال صالحہ کہتے کسے؟ اعمال صالحہ اسے کہتے ہیں محبوب سبحانی، خندہ پیشانی، چہرہ نورانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے لیے 2 چیزیں شرط ہے۔ نمبر 1 پر کہ انسان جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، جو بھی جو اچھی باتیں کرے گا، تو جو کام کرے گا، جو عمل کرے گا، وہ کام اور عمل اولاً قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہونا ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے آخری نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی کے طریقے ہر سے کوئی کام کرے گا وہ عمل نہیں بلکہ وہ بدعت کہلائے گا، اور جو نبی کے راستے سے ہٹ کر کام کرے کبھی وہ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ تو اعمال صالحہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام اور عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہونا ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے آخری نبی کے بتائے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ دوسری بات، اس کام اور عمل کے کرنے میں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو، اخلاص نیت کے ساتھ کام کرے، یعنی جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے کرے گا، کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری اور مکاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے
وہ عمل کرے گا۔ اگر ایسا کرے گا یعنی یہ دو چیزیں اگر کسی عمل میں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا عمل ہو، بہت ہی کم وقت لگے، بہت ہی کم خرچہ ہو، لیکن وہ اعمال صالحہ کہلائے گا، اس کو نیکی کہا جائے گا، اس کو عمل صالح کہا جائے گا۔ اور جس عمل اور قول کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایک ہے ایک نہیں ہے، پھر بھی وہ کام چاہے جتنا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے زیادہ سے زیادہ پیسہ کیوں نہ لگایا ہو، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں یا دو میں سے ایک ہے ایک نہیں ہے، تو وہ کام عمل صالح نہیں ہے بلکہ وہ بدعتی کہلائے گا، وہ عمل بدعت ہوگا اور وہ عمل اس کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم تک پہنچا دے گا۔ تو بہرحال دخول جنت کے لیے دوسری شرط ہے اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کے لیے دو چیزیں شرطیں ہیں۔ نمبر ایک پر اس عمل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہونا ہے اور آخر نبی کے بتائے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اور دوسری چیز اس کام کے کرنے کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہ اللہ کی رضامندی یعنی اخلاص نیت کے ساتھ کام کرے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ ہم اگر جنت کی متلاشی ہیں، جنت ہم جانے چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایمان کامل پیدا کریں یا اپنے آپ کو مومن کامل بنائیں اور اعمال صالحہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر ان دو چیزوں سے ہم محروم ہو گئے اور ایمان سے محروم ہوئے، اعمال صالحہ سے محروم ہوئے، تو ایسے افراد انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم دیں گے، جو اس کے جہنم نصیب کریں گے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں شرط ہے، نمبر ایک پر ایمان کامل، نمبر دو پر اعمال صالحہ۔ اور جہنم میں جانے کے لیے ایمان کا نہ ہونا اور اعمال صالحہ کا نہ ہونا، یہ جہنم، اس لیے شاعر نے کہا ہے یہ دنیا بکنگ آفس سے جنت و جہنم کا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ تو معلوم ہوا جنت کے ٹکٹ ہے ایمان اعمال صالحہ، اور جہنم کے ٹکٹ ہے ایمان کا نہ ہونا اور اعمال صالحہ کا نہ ہونا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو اور امت مسلمہ کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کرتے کرتے خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔